محترم حضرات، ہماری ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ حضرت یہ بتائیں کیا جانور بھی گناہ کرتے ہیں؟ کیا جانوروں سے بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے؟ کیا جانور بھی گناہ گار ہیں؟ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ دیکھیے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ انسان، ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جہنم کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے، وقودها الناس والحجارہ۔ تو جہنم میں یعنی انسان جائے گا۔ تو انسان کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ وہ گناہ کرے گا، گناہ گار ہوگا، گناہ کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ ایسے ہی جنات کا معاملہ ہے کہ جنات بھی اگر گناہ گار ہیں تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اب رہا معاملہ جانوروں کا، تو دیکھیے جانوروں پر احکام شرع لاگو نہیں ہیں۔ وہ حیوان ضرور ہیں مگر حیوان ناطق نہیں ہیں، یعنی ان کے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہے جس طرح کی سمجھ انسان کے اندر ہے۔ انسان کو اللہ نے اچھائی برائی کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائی ہے، سمجھنے کا مادہ عطا فرمایا ہے، قوت گویائی عطا فرمائی ہے، اور انسان کے اندر وہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ جو اللہ نے کسی مخلوق کو عطا نہیں فرمائی۔ اب جانور کھاتا ضرور ہے، پیتا ہے، سوتا بھی ہے، چلتا ہے، خون بھی ہے انسان کی طرح، مگر انسان کی طرح عقل نہیں ہے۔ جیسے انسانوں میں بھی احکام شرع جو ہے کب لاگو ہوتا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد، یعنی شریعت نے بالغ ہونے سے پہلے اس کی عقل کو مکمل نہیں مانا۔ نماز بھی کب فرض ہے؟ جب بالغ ہو جائے۔ روزہ کب فرض ہے؟ جب بالغ ہو جائے۔ اگر آپ بالغ نہیں ہیں تو انسان ہونے کے باوجود بھی احکام شرع آپ پر لاگو نہیں ہوتے۔ اس وقت تک کی زندگی آپ کی، وہ زندگی جو ہے شریعت آپ کی اس زندگی کی پکڑ نہیں کرے گی۔ تو جانور جو ہے اس کے اندر تو بالکل ہی عقل نہیں ہے، تو اس لیے اس پر احکام شرع لاگو نہیں ہوتے۔ اور جب احکام شرع لاگو ہی نہیں ہے، اس کو اچھائی برائی کا پتہ نہیں، حرام و حلال کا پتہ نہیں، تو پھر جانور سے گناہ کا کوئی معاملہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کو ہم گناہ گار نہیں ٹھہرا سکتے کہ صاحب یہ جانور بھی گناہ کرتے ہیں یا جانور بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ ہاں، جانوروں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر جانور سے کوئی غلط کام ہوا، مثال کے طور پر کسی کے جانور نے کسی کو نقصان پہنچا دیا، ابھی کسی کے گھر سے کسی کی بھینس، کسی کا بیل، کسی کی گائے، کسی کی بکری، یہ اس کے گھر میں اس کا پالتو جانور ہے، اس کے گھر سے کھل کے کسی کی کھیتی کو نقصان پہنچا دیا، کسی کی کھیتی کو کھا لیا، تو یہ ذمہ داری اس مالک کی ہوتی ہے کہ وہ جس کا وہ جانور ہے، جو مالک اس کو پالتا تھا، اس لیے کہ اس نے اس جانور کو کھلا کیسے چھوڑ دیا، اس کی کیوں نہیں دیکھ ریکھ کی، اس کو تو نہیں پتا نا یہ کھیتی میرے مالک کی ہے یا غیر کی ہے۔ جانور تو جب بھوکا ہوگا کھائے گا، اس کو بس ایک چیز پتا ہے کہ میرے کھانے کی چیز ہے، وہ کھا لے گا، اس کو یہ تو پتا نہیں نا مجھے اجازت لینا ہے کہ نہیں لینا۔ یہ تو مالک کے ذمہ ہے کہ جو مالک ہے اس جانور کا، وہ اگر جانور کسی کا نقصان کرتا ہے تو وہ نقصان مالک کے ذمہ کلائے گا، اس کی بھرپائی بھی مالک کرے گا، اور بھرپائی اگر نہیں کرے گا تو اس کا گناہ گار بھی مالک ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے کھیت کا نقصان ہوا ہے۔ ایسے ہی کسی کا جانور ہے وہ مارتا ہے، جیسے بیل ہے مارتا ہے، کسی کا یا گائے ہے مارتی ہے، بھینس ہے مارتی ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے باندھ کر رکھے، کسی کو جانے نہ دے اس کے پاس۔ اگر کسی کا جانور مارتا ہے، اس کو معلوم ہے اس نے اس کو کھلا چھوڑ دیا، اور پھر جو ہے کھلا چھوڑنے کے بعد میں اس نے کسی کو نقصان پہنچا دیا، جانی نقصان، تو پھر وہ اس کی ذمہ داری مالک کے اوپر ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے اس کو صحیح طریقے سے باندھ کے کیوں نہیں رکھا، یا اس کو صحیح طریقے سے حفاظت کیوں نہیں کی اس کی۔ ہاں، جانوروں کا معاملہ یہ ہے
کہ اگر کوئی جانور کسی جانور پہ ظلم کرتا ہے یعنی مارتا ہے، ایک جانور سینگ والا جانور ہے اور ایک جانور وہ ہے کہ جس کو سینگ نہیں ہے اللہ نے دیے، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بکری وہ ہے کہ جس کو سینگ دیے ہیں اللہ نے، اور ایک بکری وہ ہے کہ جس کو سینگ نہیں ہے۔ سینگ والی بکری نے اگر بنا سینگ والی کو ٹکر ماری اور اس کے اوپر جو ہے اس کو مارا، زد و کوب کیا، تو اس حال میں اب یہ تو نہیں کہا جائے گا صاحب یہ گناہ گار ہے جہنم میں جلے گی، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے تو حساب و کتاب ہی نہیں ہونا جانوروں سے، جانوروں کا حساب و کتاب نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس بکری کو جس نے مارا تھا سینگ والی کو اور بنا سینگ والی کو، دونوں کو پیدا کر کر ان کا حساب یہ ہوگا کہ بنا سینگ والی جس کو دنیا میں مارا گیا تھا اس کو سینگ دے کر کے، اور اللہ اس سینگ والی نے جس نے مارا تھا اس کے لیے حکم ہوگا کہ اس کو تو ٹکر مار کے دنیا کا اپنا بدلہ پورا کر لے، بس ان کے بدلے پورے کیے جائیں گے۔ تو جب ایک جانور کا بدلہ نہیں رہ سکتا تو پھر آپ غور فرمائیں حضرات، ایک انسان نے اگر کسی کو ستایا ہے، کسی کو ظلم کیا ہے، تو پھر اس کا بدلہ کیسے رہ سکتا ہے؟ بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ اللہ انہیں طاقت دی ہے، پاور دی ہے، تو وہ کمزوروں کو ستاتے ہیں، کمزوریوں کو گالیاں بکتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں۔ حضرات سوچنے کی بات ہے، جب ایک جانور کا بدلہ اللہ باقی نہیں رکھے گا تو پھر کسی انسان کو اگر ستایا گیا ہوگا تو وہ بدلہ کیسے اللہ باقی رکھے گا؟ وہ بدلہ میدان محشر میں دینا ہوگا۔ جانوروں کا تو معاملہ صرف اس ٹکر مارنے سے ہی ختم ہو جائے گا۔ کسی نے اگر کسی کو جانور میں دنیا میں ٹکر مار دی تھی جانور نے، تو اللہ وہ ٹکر کا بدلہ دلا دے گا، لیکن میدان محشر میں لوگوں بڑا سخت مسئلہ ہے۔ اگر کسی انسان کو ستا دیا ہے، کسی انسان پہ ظلم کیا ہے، تو یا تو دنیا میں اس کی معافی مانگ کے چلے جاؤ، دنیا میں تلافی کر کے چلے جاؤ، لیکن اگر میدان محشر میں تمہیں اٹھایا گیا تو اس وقت خالی آپ کو، اگر آپ نے کسی کو مارا ہے تو وہ مار دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ پھر وہ آپ کو میدان محشر میں معاف نہیں کرے گا، اور وہ اللہ پھر اس کا بدلہ کس صورت میں دے گا اس کو؟ کہ جو تیری نیکیاں ہوں گی وہ تیری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس کے اوپر تو نے ظلم کیا ہے، وہ تیری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس کو تو نے ستایا ہے، وہ تیری نیکیاں اس کو دی جائیں گی جس کو پہ جو ہے تو بربریت اور ظلم کے پہاڑ ڈھال کے آیا ہے۔ اس لیے کسی کو ستانے سے گریز کرنا، کسی کو ایسی بات بھی نہ کہنے کہ کسی کو تکلیف پہنچے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کتا ہے، اس کو اچھا خاصا وہ بیٹھا ہے، وہ آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے، اس کو پتھر پھینک کے مار دیا، اس کتے کو گاڑی کا پہیہ چڑھا دیا، اس کتے کو ڈھیلا پھینک کے مار دیا۔ حضرات اس کا بھی حساب ہونا ہے۔ کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے، اگر اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو گے تو اللہ آپ کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا، اگر اس کے ساتھ آپ ظلم کرو گے تو اس ظلم کا بدلہ آپ کو دینا پڑے گا۔ بہت سے ہمارے بھائی بچے، زیادہ تر دیکھا جاتا ہے بستیوں میں چھوٹے چھوٹے جو کتوں کے بچے ہوتے ہیں ان کو ستاتے ہوتے ہیں، ان کی گردنوں میں رسی باندھ کے کھینچ رہے ہوتے ہیں، ان کے گلے لگ جاتے ہیں، ان کو سانس نہیں آتی ہے، کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مار دیا جاتا ہے۔ خدا رہا ایسا نہ کرے، اپنے بچوں کو بھی سمجھایا کریں کہ بیٹا جانوروں پر بھی ظلم نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے اندر بھی جان ہے، ان کے اندر بھی سانس ہے، ان پر بھی اگر ظلم کرو گے تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جو جانور آپ پالتے ہیں، آپ کا جو پالتو جانور ہے جس سے آپ دودھ لیتے ہیں، گائے بھینس وغیرہ، یا جس سے آپ کام کرتے ہیں کھیتوں کا بیل وغیرہ، حضرات اگر اس کو بھی آپ نے چارہ ٹائم سے نہیں دیا، اگر اس کو بھی آپ نے گھاس ٹائم سے نہیں دیا، اس کو بھی آپ نے پانی ٹائم سے نہیں پلایا، تو اس کا سوال بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ سے کیا جائے گا۔ تو نے جس جانور سے خدمت لی تھی، جس جانور کا تو نے دودھ پیا تھا، جس جانور سے تو نے فائدہ حاصل کیا تھا، وہ تیرے ماتحت تھا، تو اس کو باندھ کے اپنے گھر میں پالتا تھا، تو نے اسے چارہ ٹائم سے کیوں نہیں دیا، پانی ٹائم سے کیوں نہیں دیا، یہ سوال بھی کیا جائے گا۔ تو جانور تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن جانور کی وجہ سے انسان ضرور گناہ گار ہو جاتا ہے۔ جانور تو گناہ گار نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس پہ کام شرع لاگو ہے ہی نہیں، لیکن جانور کی وجہ سے انسان ضرور گناہ گار ہو جائے گا۔ خبردار آپ کہیں گناہ گار تو نہیں ہو رہے، اگر جانور آپ پالتے ہیں تو ان کا خیال رکھیں، سردی کا موسم آئے تو سردی کا خیال رکھیں، گرمی کا موسم آئے گرمی کا خیال رکھیں، بھوک لگے تو چارے کا خیال رکھیں، پیاس لگے تو پانی کا خیال رکھیں۔
بہت سے لوگ جانور پالتے ہیں تو 24 گھنٹہ میں ایک بار ہی ان کو پانی پلاتے ہیں صرف، یہ ظلم ہے۔ جب آپ 24 گھنٹہ میں 5 بار 10 بار پانی پیتے ہو تو جانور بھی ایک تیری طرح جان رکھتا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے سانس ہے، خون ہے، اسے بھی بھوک اور پیاس لگتی ہے، اس کو بھی 24 گھنٹہ میں کئی بار پانی پلایا کرو، چاہے وہ تھوڑا کیوں نہ پیے، تھوڑا ہی صحیح لیکن پلایا کرو۔ یہ ظلم ہے ان کے ساتھ کہ آپ نے باندھ کے ڈال دیا اور 24 گھنٹہ میں ایک بار پانی پلا رہے ہیں۔ کیا وہ خدا کی مخلوق نہیں ہے؟ کیا اللہ کا غضب ہم پر اس سے نازل نہیں ہوگا؟ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم توجہ ہی نہیں دیتے ہیں، ان چھوٹی چیزوں پر ہمارا خیال ہی نہیں ہے کہ میاں وہ تو میرے جانور ہے، میں جو چاہوں وہ کروں۔ نہیں، وہ تیرا ضرور ہے لیکن خالق اس کا رب ہے، اس کے ساتھ بھی اگر تو زیادتی کرے گا تو اللہ کی پھر تو ناراضگی مول لے گا، پھر اللہ کا قہر تیرے اوپر نازل ہوگا۔ یا تو جانور پالیں نہیں، اور اگر پالیں تو صحیح طریقے سے ان کا خیال رکھیں۔ حضرات، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر جانور، مثال کے طور پہ کچھ سرکش جانور ہوتے ہیں، بھاگنا یا اس طریقے سے کودنا پھاندنا یہ ان کا کام رہتا ہے، تو ان کو بہت زیادہ مارتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ وہ جانور ہے، وہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، تیری نظر میں غلطی ہے لیکن وہ نہیں جانتا، وہ بھاگ رہا ہے یا وہ اچھل کود کر رہا ہے، تو اس کی کوئی وجہ، کوئی پریشانی بھی رہی ہوگی، اس وجہ سے کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی پیار سے پیش آ، اس کے ساتھ پیش آنے کے اور نرمی کے ساتھ پیش آ۔ اور بھی طریقے ہیں، لیکن زد و کوب کرنا، بہت زیادہ مار دیتے ہیں ان جانوروں کو، کسی کا پیر توڑ دیا، کتنے دیکھا جاتا ہے کہ راستے میں ایسے کتے نظر آتے ہیں ان کے پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، کتنے پرندے ہیں ان کے پر کاٹ کے چھوڑ دیے گئے، کتنے پرندے ہیں ان کی چونچیں کاٹ دی گئیں پکڑ کے، ان کے پیر کاٹ دیے گئے۔ اس طریقے سے یہ غلط ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس پر رحم کیجیے، ورنہ خدا کا قہر نازل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ محترم